پر عمل کرنا تو سب یہی ہے. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی بہت اسلام میں ایسی تنگی نہیں ہے انسان کو. اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ عجیب سمجھ تھی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ کسی نے کہا کہ جی پانی میں نجاست گر جائے تو کتنا پانی ہوگا کہ نجس ہو جائے گا. مختلف اماموں نے حد مقرر کی اس کی. امام شافعی وغیرہ نے کہا کہ 2 گھڑے ہو تو تب نجس نہیں ہوگا, 2 گھڑے سے کم ہے تو نجس ہوگا. امام بن حنبل نے یہ کہا. امام مالک نے کہا کہ اتنا نجس ہو کہ بدبو آنے لگ جائے پھر نجس ہے ورنہ نہیں. ہمارے امام نے بھی کسی نے کہا کہ 10x10 کا ہو جیسے عام فتویٰ ہے. ابو نے فرمایا کہ مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار ہے. جو مبتلا ہے نا جو اس وقت وہ اپنی رائے خود قائم کرے پانی تھوڑا ہے یا زیادہ ہے. اگر اس کو زیادہ لگے تو بس استعمال کر لیں. مبتلا بھی میں بیٹھو اور آپ یہاں سے بیٹھ کر فتویٰ نہ دیں. اس بیچارہ جو مبتلا ہے اس کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. اب وہ دا نہیں ہے لیکن تھوڑا ہے, لیکن پانی اپنی حیث کے اعتبار سے زیادہ ہے. مثلا کہہ رہا ہے یہاں تو 1 بلس ہے نا, وہ 6 فٹ پانی ہو اور ہو صرف 6 فٹ میں, اب وہ درد سے بھی زیادہ ہے. مبتلا بھی رہا کے اعتبار. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سفر کر رہے تھے تو چونکہ پانی کی عرب میں قلت ہوتی تھی, پانی بکتا بھی تھا, اور یہ پانی بکنے کا مسئلہ آیا ہی عرب سے کیونکہ وہ پانی اتنا تنگ ہوتا تھا کہ ہوتا ہی نہیں تھا. وہ خرید کر پیا جاتا تھا, خرید کر وضو اور غسل کیے جاتے تھے. تو ایک جو نا سامنے ایک حوض آ گیا, یعنی اس طرح جو گاؤں دیہات میں ہوتے نا جوڑ تھا, تو وہاں ایک آدمی تھا وہ نگرانی کرتا ہو یا جو بھی. تو فوراً فرمایا کہ خبردار ہمیں کوئی بات نہ بتانا کہ یہاں پر کون پانی پینے آتا ہے کون نہیں آتا ہے, ہمیں استعمال کرنے دو. اس کو کچھ نہیں بولنے دیا کہ ہمیں بات کرے گا جی یہاں کتا پی گیا, جی گدڑ پی گیا, ہمیں شبہ ہمیں لا تخبرنا, خبر نہ دینا. مبتلا تھے نا, کہیں سفر کر رہے ہیں, پینے اور عادت کی ضرورت ہے, چھوڑ دیں گے آگے پتہ نہیں پانی ہے یا نہیں ہے. اب پانی ہوتا ہی نہیں. عرب کے علاقوں میں اب بھی حال ہے, نیچے پانی ہوتا ہے. عجیب بات ہے, نیچے. اس لیے وہاں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو نیچے پانی تو اوپر پتھریلی زمین ہے, وہاں سوراخ ہے, اس کے اندر جاؤ گے نیچے پانی. اگر وہاں کوئی آدمی رہ جائے, گم ہو جائے, واپس نہیں آ سکتا وہاں سے, اندھیرا ہوتا ہے. اور وہاں بڑا عجیب و غریب طریقے سے روشنی کر کے جانا پڑتا ہے. عجیب ہے, یعنی کہتے کپڑے کو موم لگا کر جاتے ہیں, اس کو جلاتے ہیں. اور ایک واقعہ میں نے ابھی پڑھا کچھ عرصے پہلے, یہ ابھی کا واقعہ ہے, یعنی کچھ عرصے پہلے, کہ سعودیہ کے وہ علاقے جہاں یہ ہے اوپر مٹی ہوتی ہے, پتھر ہوتا ہے, پتھر کے نیچے بارش پانی ہوتا ہے جو بارشوں کا جمع ہوتا ہے. ہاں جی, تو وہ لوگ تلاش کر کے وہاں سے, لیکن وہ اپنے ساتھ موم بتی اس قسم کا سامان لے کر جاتے ہیں, کیونکہ اگر باہر اس طرح کا موسم بھی ہو تو اندھیرا ہو جاتا ہے, آپ باہر نہیں. تو وہ ایک بابا دن کا وقت تھا, دھوپ نکلی تھی, تو وہ کہیں ادھر پھر رہا تو اس کو پیاس لگی تو وہ نیچے اتر گیا. بابے کو پتہ تھا جگہ, لیکن وہی ہوا تو راستے میں اس کو پتہ نہیں چلا کدھر جانا, اور وہ پانی گہرا ہوتا ہے, ڈوب بھی جاتا ہے. وہ بیچارہ وہیں بیٹھ گیا کہ میرے بچے تلاش کر لیں. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, بلکہ اس سے زیادہ دن ہو گئے وہ تلاش کر رہے. اب اس قسم کے بہت جگہ ہوتی ہیں. اور کس میں گئے, خیر پھر ایک دن پہنچ گئے وہ نا, انہوں نے ہر ایک ہی چھان ماری, ٹیمیں بنا دی, کوئی جگہ ایسی نہ چھوڑی جائے. اور انداز ہونے تھا کہ وہ بابا جی پانی پینے اترے ہوں گے, اور رہ گئے. تو نے دیکھا کہ روشنیاں سی ہیں, تو انہوں نے آواز دی, کر لے گئے. بابا جی سے پوچھا کہ ابا کہ جی یعنی یہ کوئی پرانا قصہ نہیں سمجھے, چند سالوں کا قصہ. انہوں نے کہا کہ آپ بابا جی کیا ہوا,
کیسے وہاں پر وقت گزارا، تاکہ وہ جو تم یتیم بچوں کو دودھ دیتے ہو نا اونٹنی کا روزانہ، ایک پیالہ دودھ بالکل وہی اپنی اونٹنی کے ذائقے کا مجھے کوئی دے جاتا تھا وہاں، ایک پیالہ آ جاتا تھا، بندہ نظر نہیں آتا تھا، میں وہ دودھ پی لیتا تھا۔ ایک دن دودھ نہیں ملا تو یہاں کو مسئلہ کہا جی اس دن ہم نے ان کو نہیں دیا۔ تو پانی کی جہاں اتنی قلت ہو تو وہاں جو مبتلا ہے، تو عمر فرمایا کہ ہم مبتلا ہے، پتہ نہیں آگے کہاں ملے گا، فرمایا لا تخبرنا، خبر نہ دینا۔ یہ چیز ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کے حالات کو سمجھے بغیر اس پر فتویٰ نہ لگائیں، یہ بہت خطرناک بات۔ آج یہ منع ہوا ہے، وہ دیکھو فتویٰ چڑھ دیا، اس کے معروضی حالات نہیں دیکھے کہ اس بیچارے کے حالات کیا ہیں، اور اس کا بنیاد بدگمانی ہے، دراصل بدگمانی بنیاد ہے۔ یہ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ ایک آدمی ایک دفعہ ایک بزرگ جو ہے وہ کہتے تھے بدگمانی نہ کرو، یعنی آنکھوں سے دیکھے بھی نہ کریں، انہوں نے پھر بھی نہ کرو جب تک تحقیق نہ ہو سکتا ہاں غلطی کر رہی۔ ایک بار وہ بزرگ ساحل سمندر پر پھر رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک شراب کی بوتل رکھی ہے، ایک جوان آدمی ایک عورت کے ران پر سر رکھ کر لیٹا ہوا ہے۔ تو مریدوں نے کہا کہ حضرت ابھی بدگمانی نہ کریں کہ یہ شرابی اور زانی آدمی، کہا کہ نہیں، آگے جاؤ پہلے تحقیق کرو۔ پاس گئے تو بڑھیا زور سے بولی، رو رہی، میری مدد کرو، ہم بچیرے ہیں، میرا بیٹا سخت بخار ہے اس کو، اور میں یہ پانی ہے بوتل میں تھوڑا سا پانی ہے، میں اس کو پلا رہی ہوں، آپ اس کو ہسپتال میں لے چلو۔ تو سب نے اپنے سر پیٹے اور جلدی سے بزرگ نے کہا تھا میں نے نہیں کہا تھا، آنکھ بھی غلطی کر سکتی۔ یہ اصل میں بدگمانی کا مرض ہے کہ آدمی بدگمانی کی تعریف جو میں کرتا ہوں کہ اپنے علم پر دوسروں کو تولتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے تمہارا تول اتنا بڑا نہ ہو کہ اس کو تول سکتے، اس لیے کہتے ہیں صحابہ کو آپ اپنی عقل پر نہیں تول سکتے کیونکہ تمہاری عقل چھوٹی ہے، صحابہ کا قد بڑا ہے، اور تم انبیاء السلام کو نہیں تول سکتے کیونکہ انبیاء السلام کا وزن عقل بہت بڑی ہے، تم نہیں تول سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں نبی پیغمبر جو ہوتا ہے اس کی جو عقل و فہم ہوتا ہے وہ تو پہاڑوں کو بھی تول لیتے ہیں، مگر آپ نہیں تول سکتے۔ ہم تو پاؤ رتی کی عقل بھی نہیں ہے، ہماری عقل کا تو حال تو یہ ہے کہ ابھی کوئی خبر آ جائے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں، کیا کریں، خبر نہیں آتی ہے، بغیر جوتی کے بھاگے پھرتے ہیں۔ وہاں کہتے یار تجھے کیا ہو گیا؟ وہ آدمی جو کہتا تھا میں بہت عقل مند ہوں، میرے 2 دل ہیں 2 دماغ ہیں، جب بدر میں اس کو مار پڑی تو وہ جب دوڑا بدر سے تو ایک جوتی اس کے ہاتھ میں تھی اور ایک پاؤں میں تھی اور بھاگا جا رہا تھا۔ تو عورتیں ملی، انہیں کہا عقل مند صاحب تجھے کیا ہوا؟ انہیں اپنی حالت دیکھی تو ایک جوتی ہاتھ میں تھی، اس کو خبر بھی نہیں میرے کیا حالت ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ما جعلنا من قلبین فی جوفی، ہم نے کسی کے 2 دل نہیں رکھے، ایک ہی دل ہے، قرآن نے کہا۔ تو اس لیے کسی پر اس سے بہت احتیاط کریں، خاموشی اختیار کرنے پر کیا خاموشی میں راحت ہے، عافیت ہے، آپ کیوں کسی بارے میں ایسی بات کرتے ہیں؟ آپ کو حقیقت پتہ نہیں، اس لیے فتویٰ لگانا شرعی کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت عقل فہم علم کی وسعت تحقیقات سب چیزیں ہوتی ہیں، پھر جا کر انسان کہتا ہے یہ ایسے ہے، ورنہ بیچارہ جس میں مبتلا ہے۔ عبداللہ مبارک کا قصہ میں نے اسی طرح حج کے اس میں پڑھا، عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ رات کو نکلے، چونکہ حج پر جاتے تھے، عبداللہ مبارک 1 سال حج پر جاتے تھے، اور لوگوں جن کو ساتھ لے جاتے تھے ان کے ساتھ امانتیں بھی ان کی ہوتی تھیں، پیسہ خود خرچ کرتے تھے، پیسے لیتے سب سے تھے، واپس آ کر سب کو واپس کرتے تھے، حضرت کی عادت تھی۔ اور ایک سے جہاد کرتے تو حج کے لیے نکلے تو ایسے گزرے تو دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ روڑی میں سے مری ہوئی مرغی نکال رہی ہے۔ تو حضرت کو بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا لوگ حرام کھانے سے باز نہیں آتے، اتنا ان کو کھانے کا شوق ہے گوشت جیسے ایک ہوتا ہے۔ تو قریب گئے تو ایک بوڑھی عورت ہے، تو غصے سے کہا کیا کر رہی ہو تم؟
نہ گوشت کھاؤ، چٹنی کھا لو۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ نے جلد بازی کی ہے، میں ایک بیوہ ہوں، میری 2 یتیم بچیاں ہیں، آج تیسرا دن ہے، ہمارے لیے یہ حلال ہے۔ تو حضرت کو بہت دل پر اثر ہوا، کہا کہ اماں تو کہاں رہتی؟ کہ فلاں جگہ۔ کہ مت کھا، میں ابھی آتا ہوں۔ اپنے حج کے سارے پیسے اس کو دے دیے اور حج کے 40 دنوں کے لیے اعتکاف کی نیت کر کے اپنی مسجد میں رہ بیٹھ گئے، باہر نہیں نکلے۔ اور اس پر کہ اللہ معاف فرمائے، اڑوس پڑوس میں حالات ہے اور ہم حج کے لیے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، بہت اثر ہوا۔ جب حاجی لوگ حج سے واپس آئے تو سب شکریہ ادا کرنے کے لیے حاجی آئے۔ حضرت عبداللہ مبارک کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنے اچھی ہمیں گائیڈ کیا اور حج اور اتنا ہماری دعوتیں کی اور ہماری امانتیں ہمیں واپس دے دی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ وہ ہے۔ تو بہت حیران ہو گئے کہ میں تو گئے ہی نہیں۔ تو رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا کہ تو نے میری ایک بیوہ، میری امت کی ایک بیوہ اور 2 یتیم بچیوں کا خیال رکھا، تیری طرف سے تیرے علم دے کر اور تیری شکل دے کر فرشتہ مقرر کر دیا کہ اسی طرح اس نے حج کیا جس طریقے پر تو کراتا تھا، کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلا کہ تو ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ واقعہ لکھا حضرت کا۔ اس لیے یہ بہت اہم بات ہے، بدگمانی سے بچو۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے زمانے کا جو بڑا گناہ بدگمانی ہے، دوستوں سے ہو، اپنوں سے ہو، غیروں سے ہو، بڑوں سے ہو، علماء سے ہو، صلحاء سے ہو، بالکل اس سے دور رہو۔ ہمیں کیا پتہ، ہر آدمی کے اپنے معاملات، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے اس کا کیا معاملہ۔ اتنا واقعہ کتاب التوابین میں لکھا ہے کہ وہ ایک آدمی تھا، وہ لوگ اس کو کہتے تھے شراب پیتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے اور لوگ اس کو ملتے بھی نہیں تھے، اور بیوی کہتے جب میں مروں گا تو بادشاہ شریک ہوگا میرے جنازے میں۔ تو مر گیا، لوگ جنازے میں بھی نہیں، اٹھانے والا نہیں تھا، کرائے پر اٹھوایا۔ تو وہاں بادشاہ بھی پھر رہا تھا رات کو بھیس بدل کر، انہوں نے کہا یار کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بڑا روزانہ شراب لاتا تھا، پوری اتنی خرید کر یہ گھر میں شراب پیتا ہے۔ اس کی بیوی، انہوں نے اس کی بیوی سے پوچھا بادشاہ نے کہ تیرا شوہر؟ کہا میرا شوہر کبھی شراب نہیں پیتا تھا۔ کہا پھر؟ کہا کہ شراب خان سے شراب لا کر وہ بہا دیتا تھا نالی میں، کہ اتنی شراب تو کم از کم مسلمان نہیں پئیں گے نا۔ اور کہا کرتا تھا میرے جنازے میں بادشاہ شریک ہوگا تو بادشاہ ضرور چاہتا ہے۔ او ہو، اچھا، اعلان کرایا، مفتی اعظم بھی آیا، صدر مفتی بھی آیا، سب نے جنازہ پڑھا، اتنا بڑا جنازہ ہوا، کہا میرے جنازے میں بادشاہ شریک ہو گئے۔ اس لیے اس مرض سے بچنا چاہیے، جلدی سے فتویٰ نہ لگائے جب تک کسی کے پورے حالات معلوم ہوا۔ پھر ہمیں ضرورت بھی کیا ہے کہ ہم کسی پر کچھ لگائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہے ضرورت؟ میرے مرشد فرماتے تھے نیک گمان کرنے پر مفت میں ثواب ملتا ہے، اور بدگمانی پر پوچھا جائے گا کیونکہ، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے پہاڑ پر چڑھا دیا جائے گا میدان محشر میں، اور اس کو 2 دانے دے دیے جائیں گے کہ ان کو گانٹھ لگا، ورنہ یہیں رہے 50,000 سال پر جلتا رہے گا اور گانٹھ کی کوشش کرتا رہے گا، کیونکہ نہ دانوں میں گانٹھ لگے گی، کیونکہ بے جوڑ بات مسلمان پر تھوپ دی جس کا کوئی سارے نہ پاؤں، اتنا سخت ہے۔ ہر ایک کو اس کے حال پر چھوڑو، ہمارا کام نہیں ہے۔ اس لیے جاسوسی، تجسس، اس لیے اللہ تجسس، جاسوسی نہ کرو، بیوی یار کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے، خلوت میں کیا کرتا ہے، یہ نہ کرو، ظاہر کو دیکھ کر بس ٹھیک ہے، اور بعد جس کو مسجد جاتے دیکھو وشدولو بالایمان، اس کی ایمان کی گواہی دے دو، بس دیکھو اندر سے کیا باہر سے، ہم اس کے مسئول ہی نہیں، ہم تھوڑی مسئول ہیں، ہم اس کے مسئول نہیں۔ لفظ جاسوس، اس لیے میں تو حیران ہوتا ہوں، رسول اللہ کیا روایات عجیب، کہ جو وہ تھے ورقۃ بن نوفل، انہوں نے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں یہ نہیں کہا جاسوس، حاضر ناموس، یہ وہ ناموس ہے، وہ محدثین نے بیعت چھیڑ دی کہ ناموس اور جاسوس کا ایک معنی ہے،
خفیہ راز کی چیزیں لینے دینے والا. کہا کہ نہیں، ناموس اس کو کہتے جو خیر کا رازدان ہو، اور جاسوس جو شر کا رازدان ہو، جو آپ کی عیب لے. فرمایا حاضر ناموس. برکت نوفل نے جاسوس نہیں کہا، حاضر ناموس. یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، آپ کے پاس آیا ہے. یہ بخاری شریف میں عجیب بات ہے. لا تجسس ہو، جاسوسی نہ کرو، اپنے حال میں مشغول رہے کہ میرا کیا بنے گا. مولانا رومی فرماتے کہ تمام علوم کا خلاصہ یہ ہے، من کیم یوم الدین، قیامت دن میرا کیا حال ہے. من کیم تمام علوم کا خلاصہ، جو جتنے ہم پڑھا رہے ہیں نا، ان کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ آدمی کو اپنی فکر ہے. من کیم یوم الدین، قیامت دن میرا کیا حال ہو. میں دوسروں سے کیا ہے، میرے مسئولیت نہیں ہے. من ربو کا ماں دینوں کا من آپ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. من ربو کا، یہ تو نہیں پوچھا محلے میں فلانا کون ہے، فلانی پارٹی کیسی. من ربو کا ماں دینوں کا من حاضر ہے، تو کیا ہے. میدان معاشر میں 5 سوالوں میں آپ کا سوال ہے. عمر کہاں گزاری، پیسہ کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں خرچ کی، علم کہاں خرچ کیا، مال کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا. اس میں غیر کا تذکرہ ہی نہیں ہے، بیوی بچے کا بھی نہیں، آپ کی ساتھ کا. فرمایا کہ سارے علوم کا خلاصہ من کیم یوم الدین، میرا کم دن کیا حال ہوگا، یہ فکر ہے. قبر میں پہلا وہ قبر، پھر حشر. یہاں 3 سوال، وہاں 5 سوال. یہ 8 سوال ہے جن کا جواب دینے کے بعد پھر آگے ہوگا. من کیم یوم الدین، اس لیے اپنی زبان کو بند رکھے، دل کا دروازہ بھی بند رکھے، سوائے اللہ کی ذات کے سب سے بند رکھے. بس خیر کی بات سوچے، شر میں نہ پڑے. اتنا وقت نہیں ہے. ہاں بہت زندگی. اللہ اکبر. ابھی بڑی پیاری بات میں نے کل ہی پڑھی ہے، اس میں زندگی جو ہے وہ اس میں نہ گزارو. زندگی میں سیکھتے سیکھتے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. لہذا اس کو خیر میں لگا دو، شر میں نہ لگاؤ. میں لگاؤ، خیر میں لگاؤ. لیکن تمہارے سیکھتے سیکھتے اگر یوں کرو پھر یوں کروں، اچھا میں آ جا بھائی، آ جا بھائی. رہ جائے نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تختی کھڑی پتہ نہیں کب. من کیم یوم، مولانا رومی کا شعر بڑا پیارا ہے. من کیم یوم ایسے اس کو بہت یاد. من کیم، ہاں بھی مول صاحب کیا کر کے لایا. من کیم یوم، یہ مثبت محبت اور مثبت سوچیں اور محبت. دماغ میں مثبت سوچیں رکھو، دل میں محبت رکھو، بس باقی سب نکالو، کسی گنجائش نہیں. بس محبت اور مثبت، دماغ مثبت سوچے، دل محبت سوچے. یہ دل و دماغ کا کام آ گیا ہاتھ میں. بس اب اعضاء ویسے ہی کام کریں گے. مثبت کام کریں گے نا تو ماشاءاللہ کام بنے گا. بلڈنگ ڈھالے بھی کیوں لگے، بنانے میں لگو نا. ایک منزل دوسری منزل سیدھا ہو، خدا تک پہنچ جاؤ. ڈھالے میں لگے ہوئے یہ دوسری بنیادیں کھوج. یہ کیا ہے؟ اور محبت، نفرت نہیں محبت. بشرو ولا تنفرو، فرمایا خوشخبریاں سناؤ، نفرت نہ دلاؤ. بشرو ولا تنفرو، خوشخبریاں سناؤ. دین کو ایسا پیش نہ کرو گا اللہ نفرت کرے. بشر بشارتیں سناؤ، ولا تنفرو، نظر دلاؤ. سبحان تیری سبحان. چلو بھائی روٹی کھلاؤ.